الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے. بے شمار انگنت لا تعداد درود السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلوات کے بعد آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے ایک اہم ترین پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہر حال میں خوش رہتے تھے، راضی رہتے تھے. اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کے اندر راحت اور سکون چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اگر ہم خوشحالی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بیماریوں سے، ڈپریشن سے، خوف سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس چیز کے اوپر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں کہ جو رب العالمین نے میرے متعلق فیصلہ کیا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. قریب ہے، ممکن ہے، اللہ فرماتے ہیں ان تکرہوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، تمہیں وہ چیز اچھی نہ لگے، ممکن ہے تمہیں اچھی نہ لگتی ہو وہ چیز، لیکن
وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو، تمہاری اس کے ساتھ محبت ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ معاملہ ہو جاتا اور اللہ چاہتا تھا یہ معاملہ نہ ہو۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ ہو سکتا ہے وہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بری ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین وہ بہتر انداز کے اندر ہمارے متعلق جانتے ہیں کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی رضا کے اندر، اللہ کے فیصلوں کے اندر انسان کو راضی رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، اور اس کا ہر معاملہ کسی بھی حالت والا ہو، وہ چاہے خوشحالی والا اس کے ایام ہوں یا مفلسی فقیری تنگدستی والے ایام ہوں، وہ بندہ صحت یابی والے ایام گزار رہا ہو یا وہ مرض بیماری والے ایام گزار رہا ہو، وہ بندہ امن کی حالت میں ہو یا خوف کی حالت میں ہو، حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں ہو، جس حالت میں بھی ہوتا ہے مومن، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے ہر معاملے کے اندر اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے اس کی وضاحت اس انداز کے اندر کی، فرمایا کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، اور یہ مومن کے لیے صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس صبر کی وجہ سے اس کو اتنا اجر دیتے ہیں بغیر حساب، جس کو کوئی انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہوتی ہے، اللہ نے کوئی آسائش دی ہوتی ہے، تو مومن اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا اس حال میں شکر ادا کرنا بھی وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی الغرض مومن کی زندگی کسی بھی اعتبار سے ہو وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور کیوں خیر ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہے، وہ خوش ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر، وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ رب نے جو میرے متعلق فیصلہ کیا ہے یہ بہتر ہے، اور جو میں سوچ رہا ہوں وہ میں اپنے لیے سوچ رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر نہیں۔ وہ صبر کرتا ہے، تکلیف پر اجر لے لیتا ہے، نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے، پھر بھی اجر اور ثواب لے لیتا ہے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اگر آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ نکالیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کیا تھی، تو یاد رکھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی تھے، اور وہ کسی طرح کے بھی معاملہ ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے فیصلوں پر راضی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی اولاد فوت ہوئی ہے، سوائے ایک بیٹی کے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، 3 بیٹیاں آپ کی زندگی کے اندر فوت ہوئیں۔ بتائیے اتنی بڑی آزمائش کیا کسی پر آ سکتی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے 6 بچوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فوت ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اور ایک لفظ بھی حدیث کے اندر اٹھا کے پڑھ لیجیے، آپ کو ناراضگی والا، شکوے والا، واویلے والا، ماتم والا کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کے جب بیٹے ابراہیم فوت ہوئے کیا کہا کہ انا بفراقک لمحزونون، کہ ابراہیم تیری جدائی پر ہمیں غم ہے، ہمیں غم پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے تیری جدائی پر، لیکن ولا نقول الا ما يرضى به ربنا، ہم اپنی زبان سے وہی جملہ کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ، ایسی بات نہیں نکالیں گے جو رب العالمین کو ناراض کر دے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تھے اس وقت بھی آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے کیا کہا؟ رضینا قسمت الجبار فینا، کہ جو رب نے ہماری تقسیم ہمارے متعلق لکھ دی ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔
ہم اس کے اوپر فیصلے پر تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمارے حق میں فیصلہ لکھ دیا ہم تسلیم کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، آپ کو کیا کیا نہیں کہا گیا۔ میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی لیں۔ کیا کبھی ہمیں اللہ کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے کسی بندے نے ہمیں کہا یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے؟ کیا کسی بندے نے کبھی ہمیں دین کی وجہ سے یہ کہا ہو کہ یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے؟ کبھی کیا دین کی وجہ سے ہمیں یہ القاب ملے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گزرتی ہوں گی جب آپ کو لوگ جادوگر کہتے تھے، جب آپ کو لوگ کاہن کہتے تھے، جب آپ کو لوگ مجنون، دیوانہ، پاگل کہا کرتے تھے، جب آپ کو لوگ شاعر کہا کرتے تھے، آپ کے اوپر کیا گزرتی ہوں گی؟ لیکن اٹھا کے پڑھیے احادیث، ایک جملہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اللہ کے فیصلوں کے اوپر کوئی ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ تسلیم کرتے تھے، مان لیا کرتے تھے کہ اللہ نے میرے متعلق یہی فیصلہ کیا ہے، میں اس پر راضی ہوں، خوش ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بیان کرتی ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اچھی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے یا آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہو جاتا تو کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ اس رب العالمین کا شکر ہے، اس رب کی حمد و ثنا ہے کہ جس ذات کی نعمتوں کے ساتھ ہی نیک اعمال مکمل ہوتے ہیں۔ اور پھر سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں جب کوئی ناراضگی والی یا کوئی ایسی چیز جو اچھی نہیں ہوتی تھی، ناپسندیدہ بری صورت آپ کے سامنے کوئی صورت حال پیدا ہو جاتی، اس وقت بھی آپ کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ اس حالت میں بھی تیرا شکر ہے، اس حالت میں بھی تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری تعریف ہے، تیری توصیف ہے، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، چاہے مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، اس حالت میں بھی الحمدللہ۔ اور جب خوشی مل رہی ہے اس وقت بھی الحمدللہ۔ یعنی آپ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا دنیا کے اندر؟ جب آپ آئے بن باپ کے تھے، یتیم، باپ نہیں ہے، 6 مہینے بعد ماں کا سہارا بھی اٹھ گیا، ماں بھی ختم، باپ بھی ختم، کوئی نہیں ہے۔ اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کیا ان حالات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارتے ہوئے جب بڑے ہوئے کیا اللہ رب العالمین سے کوئی شکوہ شکایت کی کہ مجھے نہ ماں کے ساتھ رہنے دیا، نہ باپ کے ساتھ رہنے دیا، ان کو میری زندگی میں پہلے ہی اٹھا لیا؟ نہیں، کوئی ایسی باتیں ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس حالت میں بھی تھے، جنگوں کے اندر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف نہیں پہنچی؟ دعوت کے میدانوں میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچی؟ کتنی اذیتیں، تکالیف ہوتی تھی۔ طائف کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس فیصلے کو مانا نہیں؟ یعنی جو بھی حالت آپ دیکھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کو یہی ملے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، خوش ہیں۔ دندان مبارک شہید ہو جاتے، اللہ کی رضا پر خوش ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی حالت میں بھی شکوہ شکایت نہیں کر رہے، بیماری کے عالم میں بھی ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت کے اس پہلو کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے، اگر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر اپنا لیتے ہیں، جو آج ہم پریشانیوں والی زندگی گزار رہے ہیں اس سے یقیناً ہم نکل سکتے ہیں۔ ہمارے اوپر تو بھی آزمائشیں بھی نہیں آئی، ہمارے اوپر تو بھی وہ تکالیف بھی نہیں آئی، مصائب بھی نہیں آئے جن کا سامنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ کے ہر فیصلے کو جو بھی رب جس حالت میں فیصلہ کرتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر راضی رہتے، خوش رہتے۔ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا میرے سامنے میرے صحابہ جو ہیں ان کو کفار گرمی کی ایام کے اندر تپتی ہوئی پتھریلی اور ریت والی زمین پر ان کو گھسیٹتے ہیں، ایذائیں دیتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، آپ سے برداشت تو نہیں ہوتی، لیکن اس حالت میں بھی اللہ رب العالمین سے شکوہ نہیں کیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ ہم نے بڑی تکالیف سہی ہیں، بڑے ہم پر مظالم ہو چکے ہیں، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب، کہا کہ اللہ کی مدد نزدیک ہے، قریب ہے، آنے والی ہے۔ حالات پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنبھالنے والے آپ کے چچا ابو طالب کتنی آپ کی حمایت کی، کتنا آپ کا دفاع کیا، آپ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کسی کافر کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کہہ سکے۔ اور جس سال وہ فوت ہوتے ہیں اور اسی سال آپ کی غم خوار بیوی، آپ کے ساتھ ہر معاملے میں معاون تعاون کرنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فوت ہو جاتی ہیں، آپ اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیتے ہیں کہ غمگین والا سال۔ غم ہے کہ دونوں سہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دنیا میں آپ کے ممد و معاون تھے وہ چلے گئے، لیکن ان مواقع پر بھی اٹھا کر پڑھ لیجئے، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے کوئی ایسی شکوے شکایت والی بات نکالی؟ الغرض، آپ کی سیرت کے بہت سے ایسے پہلو احادیث کے اندر موجود ہیں جو اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ہر فیصلے کو، چاہے وہ حالت جنگ کے اندر فیصلہ ہو یا حالت امن کے اندر ہو، کس حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ آپ کے متعلق کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر راضی تھے۔ اور جب اللہ کے فیصلوں پر آپ راضی ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے بھی پھر آپ کو مقام دیا، آپ کو عزت دی۔ کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو وہ نعمتیں دے گا، آپ کو وہ مقام، وہ عزت دے گا کہ فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ غور کریں اس چیز پر، ایک ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ بندے پر راضی ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، آپ اذکار کا اہتمام کریں، صبح شام اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں۔ کیوں؟ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو سکیں، خوش ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین نے وہ طریقے بھی ہمیں بیان کیے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر وہ کام کر کے ہمیں دکھا دیے۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا المناک شہادت نہیں ہے، دردناک شہادت نہیں ہے؟ لیکن اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کو دیکھیے، اللہ کے فیصلے پر کھڑا ہونا دیکھیے کہ آپ اس پر ہی جمے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، مومن کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے فیصلوں کو اگر نہیں مانیں گے کیا ہوگا؟ کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ صرف کیا ہے، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد ہم کر سکتے ہیں شاید، لیکن اللہ کے فیصلوں کو ہم نہیں تبدیل کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سمجھا دی اور کہا وَعْلَمْ، کہ اچھی طرح یہ جان لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک،
کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے اور تمہیں نفع دینا چاہے، تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، ہاں الا ما کتب اللہ لک، مگر جو اللہ نے لکھا ہے وہی نفع دے سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر یا اس سے کم آپ کو نفع نہیں دے سکتے۔ اور فرمایا یہ بات بھی اچھی طرح جان لے کہ اگر ساری کائنات جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، لم یضروک بشیء الا ما کتب اللہ لک، کہ ہرگز اللہ رب العالمین کے لکھے ہوئے فیصلے کے علاوہ تجھے کوئی اور نقصان نہیں دے سکتے۔ اتنا ہی نقصان، اتنی ہی تکلیف دے سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں رکھ دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تربیت کر رہے ہیں صحابہ اکرام کی کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو، خوش رہو، اور یاد رکھو وہی ہونا ہے جو رب العالمین چاہے گا۔ پوری کائنات مل کر تمہیں نفع دے نہیں دے سکتی، نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، وہی ہوگا جو رب العالمین کا فیصلہ ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ تم پر چلنے والا نہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین سے جب استخارہ کرتے تھے، استخارے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ سے خیر مانگ رہا ہوتا ہے، بندہ اللہ سے رائے لے رہا ہوتا ہے، مشورہ کر رہا ہوتا ہے، خیر طلب کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرے سامنے یہ دو معاملات ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی یہ کام کروں یا نہ کروں، اور جو میرے لیے بہتر ہے اس میں سے وہ میرے لیے فیصلہ کر دے۔ الفاظ کیا ہیں؟ وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، کہ خیر میرے لیے جہاں پر بھی ہے اللہ مقدر میں کر دے، اور مقدر میں کرنے کے بعد مجھے اس پر راضی بھی کر دینا، خوش بھی کر دینا۔ یعنی انسان چاہتا تو یہ تھا کہ جی میں چاہتا ہوں میرا فلاں جگہ پر نکاح ہو جائے، اللہ کا فیصلہ تھا نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے نہیں ہے۔ اب ظاہر بندے کا دل ادھر لگا ہوا ہے، بندہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، دلی خواہش ادھر کی نکاح کی تھی، ہو سکتا ہے جہاں پر اللہ نے اس کا فیصلہ کیا وہ راضی نہ ہو، اس لیے ساتھ میں یہ بھی مانگی کہ نہیں اللہ جو خیر میرے لیے تو نے جہاں پر رکھی ہے، اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر کوئی خلش آ جائے اور میں تیرے فیصلے کو مانوں نہ، میں کہوں نہیں میرے لیے تو وہی بہتر تھا، یہ کیا غلط آپشن میرے لیے آ گیا، نہیں ثم رضنی بھی، پھر اس کے اوپر مجھے راضی بھی رکھنا، خوش رکھنا۔ اور ایک دعا کے الفاظ کیا ہے؟ اسألک الرضا بعد القضاء، کہ اللہ تیرے فیصلوں کے بعد میں اس کے اوپر راضی رہوں، اس چیز کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ تجھے تیرے فیصلوں پر میں راضی رہوں، خوش رہوں، کوئی تیرا فیصلہ ایسا نہ میرے حق میں ہو کہ وہاں پر میں ناراضگی کا اظہار کر لوں، کوئی واویلا کر لوں، کوئی شکوہ شکایت کر لوں، تیری ناراضگی والی کوئی بات کہہ دوں، نہیں اللہ مجھے اس کے اوپر راضی رکھنا، خوش رکھنا۔ یہ سوال کر رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ اللہ کی جو خوشنودی ہے، اللہ کے جو فیصلوں کے اندر رضامندی ہے۔ یاد رکھیے جو بندہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کیا معاملہ تھا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ اکرام آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا کہ تمہاری یہ محبت دیکھ کر اپنے ساتھیوں کے لیے، تمہارا یہ جوش جذبہ دیکھ کر کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو کہ ہاں ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے کر یہاں سے جائیں گے، اللہ رب العالمین تمہارے اس فیصلے پر راضی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی۔ اکثر طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے، ہم ظاہری طور پر یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہماری زندگی کے اندر دو جملے ایسے ہیں جو اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرواتے ہیں۔ ایک کیا؟ لو، اگر والا کلمہ کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر میں نہ نکلتا
ایکسیڈنٹ نہ ہونا تھا، اگر میں اس راستے سے نہ جاتا میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ یہ اگر کے جو کلمات ہیں، اگر میں یہ کر لیتا، اگر میں وہ کر لیتا، اگر ایسا ہوتا۔ باپ کی آپ نے بیماری کے ایام کے اندر خدمت کی، ہاسپٹل میں دکھایا، بڑے بڑے علاج آپ نے کروائے ہیں، آپ نے لاکھوں روپے لگا دیے، اب اس کے بعد اگر صحت یابی ہو گئی تو انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر لاکھوں روپے لگانے کے بعد وہ دنیا سے چلا جائے، بندہ کیا کرتا ہے؟ افسوس کرتا ہے، کہہ رہی ہے جو 4 5 8 10 لاکھ روپے لگا دیے، بابے نے تو ویسے ہی جانا تھا، ایسے میں نے لگا دیے، کیا یہ اللہ کے فیصلے پر رضامندی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے فیصلے کو نہ تسلیم کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لو کا جو کلمہ ہے، اگر جو ہے تفتح عمل الشیطان، شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے، اس کے بعد انسان پھر یہاں پر ہی نہیں رکتا، اللہ کی بہت زیادہ ناراضگیاں اپنے مول لے لیتا ہے، اپنی زبان سے ایسے کلمات پھر کہتا رہتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو اس کے اوپر واجب کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور جملہ ہمارے ہاں، کیوں اور کیسے، کیوں اور کیسے، اس نے بھی ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ اپنی زندگیوں سے نکال دیجئے کہ اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جانا تھا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے تو احتیاط کی، فلاں کیا، نہیں۔ اللہ رب العالمین کا جب فیصلہ ہوتا ہے، یاد رکھیے پھر وہ فیصلہ انسان کو ماننا چاہیے۔ اور استخارے کے اندر بھی علماء یہی کہتے ہیں، جب آپ نے خیر مانگی اللہ سے رائے لی، مشورہ لیا، آپ کا دل ایک کام پر مطمئن ہوا اور اس کے بعد اس کے اندر آپ کو نقصان پہنچ گیا، تو کیا آپ کہیں گے نعوذ باللہ میں نے غلط رائے کے اوپر، غلط مشورے کے اوپر فیصلہ کیا؟ نہیں، یہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، رب نے میرے مقدر میں یہ لکھی ہوئی تھی، یہ تکلیف مجھ پر آنی تھی اس لیے آئی ہے۔ تو جب تک ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوں گے، یاد رکھیے دنیا کی زندگی کے اندر کبھی بھی ہم خوشحالی والی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ ڈپریشن جو ہمیں ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اس کی پیچھے وجہ سبب کیا ہے؟ کہ ہمارے تقدیر پر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارا ایمان اس طرح مضبوط نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، ان مصائب کو، ان تکالیف کو، ایک ایک لمحہ آپ کا موجود ہے ہمارے سامنے، جو مصائب اور تکلیفوں والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس موقع پر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا، جو آپ کا طرز عمل وہی ہمیں اپنانا چاہیے، اور اسی طرح اگر ہم اپنائیں گے تو یقیناً ہم راضی رہیں گے اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر۔ اور جب بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، آخری حدیث بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بچے کو فوت کرتا ہے نا، بچے کو، فرشتے سے پوچھتے ہیں، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ بتائیں اس کے والد نے، اس کی والدہ نے اس کی وفات کے اوپر کیا کہا؟ اگر تو بندے نے کہا ہوتا ہے الحمدللہ کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى، اگر بندہ یہ بات کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دو۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی تعریف کی، حمد بیان کی، یہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھا، خوش تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنن ابن ماجہ کی میں نے روایت پیش کی، اس کے اندر کیا ہے؟ یہی الفاظ آپ کو ملیں گے، تکلیف پہنچ رہی ہے الحمدللہ علی کل حال، اگر آپ کو خوشی مل رہی ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تو یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر انسان کو ادا کرنا چاہیے، اور جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کا جو ثواب اجر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے وہ رب العالمین اس انسان کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔